بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ساتھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھی قربانی کے موقع پر کن ساتھیوں کو شامل کیا جائے اور کن کو شامل نہ کیا جائے۔ بڑا جانور خریدا، اس کے اندر 7 حصے ہیں اور لوگ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ جس ساتھی کو شامل کرتے ہیں اس میں دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ ساتھی کس عقیدے کا ہے اور کس بنیاد کا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی آدمی نے ایسے شخص کو ساتھ ملا لیا جو اللہ کا انکار کرنے والا ہو یا ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو اللہ رب العزت کے صفات یعنی موجود ہونا، ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا سمجھنا، یا تیسرے نمبر پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں غلط زبان اختیار کرنا، یا اہل بیت کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں غلط زبان کا اختیار کرنا، یا ایسا آدمی جو حیات انبیاء کا انکاری ہو، یا ایسا آدمی جو عصمت انبیاء کا انکاری ہو، تو ایسے آدمیوں کو ساتھ ملانا سب کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے، کسی ایک کی بھی قربانی باقی نہیں رہے گی۔ حیات انبیاء کا کیا مطلب ہے کہ کوئی آدمی ایسا شامل ہو گیا جو یہ سمجھتا ہو کہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں سے وہ زندہ حیات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ حیات ہیں اور باقاعدہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو ان کو ساتھ شامل کرنا تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی اور کسی ایک کی بھی قربانی باقی نہیں رہے گی۔ تو ان چیزوں کا خاص احتیاط کرنا ہے۔ یا ایسا آدمی جو قرآن مجید فرقان حمید کے ان میں سے کسی ایک آیت کا بھی انکاری ہو یا مکمل قرآن کا انکاری ہو، یا اس کا یہ ذہن ہو کہ اس کے اندر رد و بدل ہو گئی ہے، یا صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں ہوں کہ کسی کو برا کہنا، کسی کو بھلا کہنا، اس قسم کی باتیں کرنے سے اگر ایسے آدمی کا کوئی عقیدہ ہے تو ان کو ساتھ شامل کر لیا جائے تو کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔